حضور حضور کیا ہے؟ آپ کے ابا حضور نے فرمایا ہے کہ آپ شادی کے وہ انمول تحفے دیوان خاص میں جا کر دیکھ لیں اور آپ اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں۔ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں حضور؟ جن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں ان سے شادی ہونے میں 5 دن باقی ہے۔ خاموش، ہمیں تمہاری یہ ہنسی زہر معلوم ہو رہی ہے۔ جاؤ ابا حضور سے عرض کر دینا اس وقت ہماری طبیعت ناساز ہے، جیسے ہی ذرا طبیعت سنبھلے گی ہم تحفے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ جی بہت اچھا۔ میری پری اماں، پری اماں، کہاں ہو تم پری امی جان؟ بہت دنوں سے تم نے اپنی بیٹی فیروزہ کا حال نہیں پوچھا۔ تختے ہوائی، رک جا۔ اے پاکیزہ روح، تیری عظمت کو میرا سلام۔ اے جزیرہ گل رنگ کی نیک شہزادی گل بہار، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ کہو کہاں کا سفر ہے؟ بس آپ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ کی ہی تلاش میں تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دیدار ہو گئی۔ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم مجھے راستے میں ہی مل گئی، ورنہ میں تو تمہیں سے ملنے آ رہی تھی۔ تو پھر چلیے غریب خانے پر چل کر باتیں کریں گے۔ تم چلو، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اے طلسمی تختے ہوائی، جزیرہ گلرنگ کے محل میں چل۔ تخلیہ، سکوت، مکمل تنہائی۔ فیروزہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کو قتل کرا دیا گیا تھا، اور پھر ایک نیک فرشتہ سیرت انسان صوبیدار عطا اللہ شاہ نے باپ بن کر فیروزہ کی پرورش کی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا، خود فیروزہ بھی نہیں جانتی۔ تو پھر فیروزہ کا اصلی باپ ہے کون؟ فیروزہ کی شادی آفاق سے نہ ہو، اس کی مخالفت میں آپ ہیں، آفاق کے باپ ہیں، اور خود عطا اللہ شاہ بھی ہیں۔ آخر یہ راز ہے کیا؟ اس راز کو راز ہی رہنے دو شہزادی گل بہار۔ جب تک اس راز پر پردہ پڑا رہے گا 3 خاندان بربادی سے بچے رہیں گے۔ جب وقت آئے گا تو خدا خود ہی اس راز کو کھول دے گا، اسی لیے ہمیں یہ راز نہیں کھولنا چاہیے۔ ان تمام نازک حالات میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تمہیں خدا نے جزیرہ گلرنگ کی سلطنت کے علاوہ علم و عمل کی دولت بھی دی ہے۔ تمہاری نیت نیک ہے، تم اتنی خوبصورت ہو اور شریف بھی ہو۔ آس پاس کے جزیرے والے تمہیں ایک نہایت طاقتور اور خطرناک جادوگرنی سمجھ کر تم سے ڈرتے ہیں۔ اے عظیم ساحرہ، تم کچھ ایسا کرو کہ فیروزہ آفاق کو بھول جائے اور آفاق فیروزہ کو بھول جائے۔ لیکن اے مشفق روح، آفاق کا کیا ہوگا؟ وہ
کیسا انسان ہے؟ نہایت نیک انسان ہے. آفاق میں کوئی عیب نہیں ہے. ہاں، اب اس میں عیب پیدا ہو جائیں گے. وہ جھوٹ اور مکاری کے راستے پر چل کر گمراہ ہو جائے گا. وہ کیسے؟ شیطانی جادوگر کے سر کٹے خبیث نے آفاق کو دھوکے باز اور بد کردار بنانے کے لیے ایک شیطانی تدبیر اس کے دماغ میں بٹھا دی ہے کہ فیروز بخت فیروزہ سے شادی کر کے اسے طلاق دے دے اور پھر آفاق اس سے شادی کر لے اور دنیا والوں کو فیروز بخت یہ سمجھا دے گا کہ جزیرہ نشاط میں شادی کا جشن منانے کے دنوں میں فیروزہ کی کشتی الٹ جانے کے بعد وہ سمندر میں ڈوب گئی اور فیروزہ کی لاش تک نہیں ملی. اس طرح آفاق فیروزہ کو بھگا کر لے جائے گا. اس طرح دھوکہ دے کر ڈھونگ بچا کر شادی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ آفاق اور فیروزہ کی شادی ہو. آفاق اور فیروزہ کی شادی کا مطلب ہے 3 خوددار خاندانوں کی بربادی. اے مقدس روح، ان تمام الجھنوں کا ایک ہی حل ہے. کیا؟ میں آفاق سے شادی کر لوں. کیا تم آفاق سے شادی کرو گی؟ ہاں، میں. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر زندگی میں شوہر نہیں ملا. اچھے اور نیک شوہر کے بغیر دنیا کی امیر سے امیر اور غریب سے غریب عورت کی زندگی ادھوری ہے. آفاق اور فیروز بخت جو ڈھونگ رچانے والے ہیں، ان کے ڈھونگ کے رچنے سے پہلے ہی میں اپنی جادو سے آفاق کے خیالات بدل کر اس سے شادی کر لوں گی. جزیرہ گلرنگ کی اے حسین شہزادی گل بہار، تمہارا جادو ایک نیک مقصد کے لیے ہے، اسی لیے یہ گناہ نہیں ہے. حالانکہ تمہارا جادو ایک ڈھونگ ہی ہے، لیکن اس ڈھونگ کی بنیاد سچائی اور نیکی پر ہے. آفاق کو گناہ اور عذاب سے بچا کر تم نے 3 خاندانوں کو عزت کی زندگی بخش دی ہے گل بہار. آفاق کے خوابوں کی شہزادی بن جا، آفاق کی نگاہوں کی زینت بن جا، آفاق کی نگاہوں سے دل میں اتر جا. آفاق کے خوابوں میں، نگاہوں میں، دل میں سما جائے گل بہار، دل میں سما جا. اکرما، آفاق کی محل میں جا. میں ان کی خوابگاہ تک نہیں جا سکتی. تو کسی بھی طرح میری یہ تصویر ان کی خوابگاہ پہ کہیں بھی رکھ دینا. پھر دیکھنا تماشا، میں آفاق کو گناہوں سے بچا کر ان سے شادی کر لوں گی. خدا حافظ اے نیک دل شہزادی، خدا حافظ. خدا حافظ اے مقدس روح. فیروزہ، آج 3 دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے. آفاق، میرے دوست. فیروز بخت، میرے دوست، کہاں ہو تم؟ صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ابھی میں تمہارے محل سے ہی واپس آ رہا ہوں. اور میں بھی 2 مرتبہ تمہارے محل ہو کر گیا ہوں مگر تم نہیں تھے. یہ خوب ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے محلوں میں تلاش کر رہے ہیں. تم یہ بتاؤ، فیروزہ کو تم نے ہماری تدبیر کی اطلاع دے دی؟ ہاں،
اطلاع اسے ابھی مل جائے گی. خط بھیج دیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں فیروزہ مجھ سے شادی کرنے سے ہی انکار نہ کر دے، ورنہ سب بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. ہاں، میں نے اور فیروزہ نے ایک قسم کھائی تھی کہ ہم دونوں کسی اور سے شادی نہیں کریں گے. اسی لیے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے فیروزہ کو خط میں کیا لکھا ہے؟ میں نے صاف صاف لکھ کر فیروزہ کو سمجھا دیا ہے کہ پہلے تمہاری مجھ سے شادی ہوگی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر آفاق تم سے شادی کر لے گا. اس طرح تم دونوں کی محبت کامیاب ہو جائے گی. اس لیے مجھ سے یعنی فیروز بخت سے شادی سے انکار نہیں کرنا. بالکل صحیح لکھا ہے. یہ خط لے کر کون گیا ہے؟ میں نے وہ خط فیروزہ کی خوابگاہ کی ایک کنیز شبانہ کو دیا ہے، اور اس کام کے لیے اسے 1000 اشرفیہ انعام دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اگر فیروزہ نے یہ خط پڑھ لیا تو وہ فیروز بخت سے ضرور شادی کرے گی. پھر فیروز بخت فیروزہ کو طلاق دے دے گا اور آفاق شادی کر لے گا. اگر آفاق اور فیروزہ کی شادی ہو گئی تو قیامت آ جائے گی. اسی لیے یہ خط فیروزہ کو نہیں ملنا چاہیے. اب فیروزہ کی شادی فیروز بخت سے بھی نہیں ہونی چاہیے. شبانہ، شبانہ، شبانہ! جی حضور. تم نے تو کہا تھا ہمارے تکیے کے نیچے تم نے کوئی پیغام رکھا ہے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہیں رکھا تھا حضور، میں نے اپنے ہاتھوں سے یہیں رکھا تھا. تعجب ہے، کہاں چلا گیا؟ خاموش بدتمیز بے پرواہ! تجھے کچھ معلوم ہے شہزادہ فیروز بخت نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ حضور، میں حضور کا ذاتی خط پڑھنے کی جرات کیسے کر سکتی ہوں؟ جا، دور ہو جا میری نظروں سے. آفاق کے علاوہ میں اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی. فیروز بخت، تم نے التجا کی ہوگی کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور یہی بات تم نے خط میں بھی لکھی ہوگی. فیروزہ کو میرا خط مل گیا؟ اگر میں نے سچ کہہ دیا کہ فیروزہ کو خط نہیں ملا تو یہ 1000 اشرفیاں مجھے نہیں ملیں گی. اس لیے مجھے جھوٹ بول کر 1000 اشرفیاں لے لینی چاہیے. کنیز شبانہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے پوچھا فیروزہ کو میرا خط ملا یا نہیں؟ جی مل گیا. خط پڑھا انہوں نے؟ جی پڑھا. خوش ہوئی وہ؟ بہت خوش ہوئی. کچھ انعام دیا انہوں نے؟ جی انعام آپ سے لینے کے لیے کہا ہے. یہ لو.
ہماری تدبیر کامیاب ہو گئی. اب ایک دن میرے دوست شہزادہ آفاق کی فیروزہ سے شادی ہو جائے گی. میری محبوب، میری ہونے والی شوہر، اٹھو، میرا ہاتھ تھام لو، آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو. مجھ سے پوچھو میرے محبوب کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میں تمہارے خوابوں کی شہزادی ہوں. جو انسان ہمیں خوابوں میں نظر آتا ہے وہی تو ہمارے دل کی پسند، ہمارے دل کا سکون، ہمارے دل کا مالک دلبر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ہماری پیاسی روح کی پیاس بجھ جاتی ہے. پھر پوچھو مجھ سے کہ تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں تمہاری محبوبہ ہوں. گل بہار نام ہے میرا. میں جزیرہ گلرنگ سلطنت کی تاجدار شہزادی گل بہار ہوں. آؤ میرے محبوب. میں تمہیں اپنی سلطنت، اپنا جزیرہ، اپنی زمین اور اپنے محل کی سیر کراؤں. آؤ میرے محبوب. بیٹھو میرے محبوب. اس تخت پر بیٹھنے سے پہلے تم میرے دل کے تخت پر بیٹھ چکے ہو. جب میں نے سنا کہ تم اپنی محبوبہ فیروزہ کو پاگل پن کی حد تک چاہتے ہو، تمہاری اسی چاہت کا سن کر ہی میں تم پر عاشق ہوئی تھی. اب صرف تم ہی میرے شوہر ہوگے. میں تمہیں اتنی محبت دوں گی، اتنی محبت کروں گی کہ تم میری محبت کے دریا میں ڈوب کر فیروزہ کی محبت کو بھول جاؤ گے. مجھے دیکھو اور غور سے دیکھو، میرے حسن کو دیکھو. میری حسین آنکھوں میں جھانکو، ان آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ. اب
तुम मेरी आंखों की मस्ती में कैद हो गए हो। अब तुम्हें दुनिया में किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ कहो मेरे महबूब, अब दुनिया में तुम्हें किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। अब दुनिया में मुझे किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। शुक्रिया मेरे महबूब आका। अब तुम मुझे अपनी अंगूठी पहना दो। हाँ मेरे महबूब, अपनी अंगूठी पहना दो। ये तुम्हारी अंगूठी का जवाब है। अंगूठी मोहब्बत की निशानी, हमारी मोहब्बत के रिश्ते का सबूत है ये अंगूठी। ये सूरत और ये फूल याद रखना। इस रात की यादगार है ये मोहब्बत के फूल।